ابھی ایک خبر میری نظروں سے گزری کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک قانون باقاعدہ پاس کر دیا ہے کہ اب وہ لوگ جو بیوی کو ماریں گے، گالیاں دیں گے، یا ان کو جوائنٹ فیملی میں زبردستی رکھیں گے، یا ان کے ساتھ زیادتی، یا ان کو تانے طلاق کے، اولاد کے، یا ابیوز کرتے ہیں وہ، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور 3 سال کی سزا باقاعدہ ان کو جو ہے وہ جیل کی سزا سنائی جائے گی، اور یہ باقاعدہ منظوری ہو گئی ہے اس قانون کی۔ تو جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ سوال یہ ہے کہ قانون تو ہمارے ملک میں بے تحاشا ہیں، بے بہا ہیں قانون۔ مطلب آپ ابھی قدم اٹھائیں، اگلے دوسرا پاؤں آپ رکھیں تو ایک قانون ہے، اور وہ بن بھی رہے ہیں، اور وہ توڑے بھی جا رہے ہیں، اور وہ دوبارہ سے ان کی امینڈمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ تو میری ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، آلدو یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یا یہ جو قانون بنایا ہے یہ بہت اپریشیٹیبل ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس طرح کے کئی قانون پہلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اویئرنیس، ایشو یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جس چیز کا فقدان ہے کہ یہ قانون کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، مردوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، ایک سٹیزن جو ہے اس کو اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، تو عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر یہ قانون اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو پھر اس کو بہت زیادہ کراس لیول کے اوپر ان کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں بھی، ان کا طریقہ کار بھی بتائیں ان چیزوں کا۔ باہر ہم سے زیادہ قانون ہیں سخت، اور باہر اگر کوئی شخص باہر کے ملک کسی بیوی کو گالی تو دور کی بات ہے، اگر اس کو ذرا تھریٹ بھی فیل ہو نا اس کی بیوی کو، تو وہ اگر ایک کال ملائے نا، ایک کال ملائے اور صرف کال ملا دے، بات بھی نہ کرے، صرف کال اس نے ملا دی ہے، تو اگلے 2 سے 3-4 منٹ کے اندر ان کے گھر میں وہ لوگ آئیں گے پروٹیکشن والے، اور وہ آپ کے اشارے کے اوپر، بولنے کے اوپر بھی نہیں، آپ کے صرف ایک اشارے کے اوپر وہ آپ کے شوہر کو یا آپ کے پارٹنر کو ساری زندگی کے لیے وہ اندر کر سکتے ہیں، اگر وہ چیزیں پھر بعد میں ثابت بھی ہو جائیں تو، لیکن وہ انیشلی آپ دونوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ اب بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اتنے ایسے سیشنز لیے ہیں جو کہ پاکستانی دیسی فیملیز اوورسیز یہاں سے باہر جاتے ہیں، تو جنہوں نے ماریں بھی کھائی ہوتی ہیں۔ ہماری جو سوسائٹی کی جو عورت ہے نا، پاکستان کی جو عورت ہے، یعنی جو تربیت یہاں پہ ہم اپنی بچیوں کی کرتے ہیں، وہ ہم کرتے ہی ایسے ہیں کہ تم نے مار ہی کھانی ہے، تم نے برداشت ہی کرنا ہے، اور تم نے بولنا نہیں ہے آگے سے، تم نے رشتہ بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے، چاہے وہ بندہ آپ کے منہ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو، لیکن آپ نے آخری سانس تک رشتہ بچانا ہے، کیونکہ یہی روایت ہے، یہی کلچر ہے، اور یہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ عورتیں جو ہے نا، یہ اتنا مینٹلی اس چیز پہ آپ ان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ عورت جب اوورسیز باہر بھی جاتی ہیں نا، تو سیشنز میں جب میں یہ پوچھتا ہوں نا کہ آپ نے کیوں نہیں، باہر تو قانون ہی اتنا سخت ہے، انہوں نے تو پکڑ کے لے جانا تھا، اور آپ کا جو پارٹنر ہے جو ابیوز کرتا ہے، مارتا ہے، جو گالیاں دیتا ہے، جس نے آپ کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے، تو اس کو تو انہوں نے ساری زندگی باہر نہیں آنے دینا تھا، تو آپ نے کیوں ان کو نہیں بتایا؟ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ بچوں کا باپ میرے سامنے آ جاتا ہے نظروں کے۔ مطلب ایک بندی جو باہر، میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، وہ ادھر بھی جا کے اس کو فالو نہیں کر رہی، یعنی اس کی جو ذہنیت ہے وہ اتنی غربت ہے اس کی ذہن میں، اس کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے، اس کو اویئرنیس نہیں دی گئی ہے، اس کو یہ کہنے کی بجائے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ہم مار دیں گے اگر واپس آ گئی تم رشتہ ختم کر کے، وہ چاہے تو مار دے تو مار دے، وہ قبول ہے۔ تو جہاں آپ اپنے معاشرے کی، جہاں اپنی سوسائٹی کی آپ نے یہ تربیت کی ہو نا اپنی بچیوں کی، وہاں آپ ایک قانون بنا دیں، وہاں آپ 10 قانون بنا دیں، وہ لوگ فالو نہیں کریں گے اس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستانی مرد ہے، یا سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا نالج ہوتی ہے کہ میں اس کو ماروں گا، میں اس کو گالی دوں گا، میں اس کو دھکے مار کے باہر نکالوں گا، میں اس کے بچوں کا تانا اس کو دوں گا، میں اس کو طلاق کے تانے دوں گا، میں اس کے اوپر سر پہ ایک اور عورت لا کے بٹھا دوں گا، تو یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ کسی کو نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ آپ کی ذہنیت کو جانتا ہے، آپ کی ذہنیت کو بھی، اور اس ملک کے قانون کے اوپر جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ قانون بے شک جتنے مرضی بنتے رہیں، اسی لیے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ یہاں تو دور کی بات، یہ جو پاکستانی جو عورتیں ہیں دیسی، جو اوورسیز ہوتی ہیں، جن کو کچھ ہوتی ہیں ایسی جو بالکل ایک سے دوسرا تھپڑ برداشت نہیں کرتی غلط چیز کے اوپر، لیکن کچھ ایسی ہیں وہ ماریں کھاتی ہیں،
تو وہ باہر جا کے بھی نہیں بتاتی، جہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، جہاں پہ یعنی ان کو ان کے رائٹس کو اتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے، وہ تو وہاں جا کے نہیں زبان کھولتی. تو یہاں پہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مرد کو اس کی بیوی بتا دے گی؟ یا تو یہ ای چلان کی طرح یا سیف سٹی کی طرح گھروں میں بھی آپ کیمراز لگوائیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے، کیونکہ یہ بیگمات تو نہیں بتائیں گی، روز ہر گھر کی یہ کہانی ہے. تو قانون جتنا مرضی بنا لیں، جب تک اس کے اوپر اویئرنیس، اس کے اوپر تعلیم، اس کے اوپر ٹریننگ، اس کے اوپر ورک شاپ نہیں ہوتی ہیں، تب تک یہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے. باقی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سوچا ہے، اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو جائے، ورنہ آپ کو وہ جو ثانیہ زہرا جیسے کیسز بھی ملتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا رہا، ایسی کئی اور بیٹیاں ہیں. یہ تو وہ ہیں جو منظر عام پہ آ جاتی ہیں، چیزیں سرفیس پہ آ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جو سامنے نہیں آتے. میں نے ایسی بھی بہت خواتین کے سیشنز لیے ہیں جنہوں نے 20 سال تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کا جو قصوروار ہے، ان کے ساتھ کل کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کس پہ ڈالیں گے؟ اس کے شوہر پہ جو کہ آلریڈی غلط کر رہا تھا، جس نے زیادتی کی، یا پھر کچھ ذمہ داری اس شخص پہ بھی آئے گی جس کے ساتھ یہ ہوتا رہا لیکن اس نے زبان نہیں کھولی اور اس نے آواز نہیں اٹھائی. وہ شعر ہے نا ایک، مجھے ابھی وہ پورا یاد نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ شاید اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو ظلم تو سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا. یعنی جو ظلم تو سہتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، اپنا رائٹ بھی نہیں پتہ، اپنے ساتھ زیادتی بھی ہونے دے رہا ہے، لیکن وہ بغاوت نہیں کرتا، وہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. تو میں بہت سرپرائزنگلی شاکڈ ہوتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا ہوتا ہے، ان بچیوں کی تربیت کس طرح سے کی گئی ہوتی ہے کہ ان کو مار کھانا برداشت ہوتا ہے. اس کو مجھے چاہے اس پہ کوئی کرٹیسائز کر لے، لیکن میں اس کو مجبوری نہیں سمجھتا.